قوت ارادی کو مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شبنم نے بہت چھوٹی عمر سے ہی ٹینس کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ مسلسل اچھی ٹینس کھیلتے ہوئے اس نے ریاستی سطح پر کئی مقابلے جیتے۔ قومی سطح پر اس کا رینک بھی اچھا ہوا، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ٹورنامنٹ جیتنے کی طاقت کھو بیٹھی اور وہ سیمی فائنل میں ہارنے لگی۔ شروع میں اس کے والدین اور کوچ کا خیال تھا کہ یہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جب ہر پہلو پر غور کیا گیا اور سینئر لیول کے کوچز سے بھی مشورہ کیا گیا تو انہوں نے اسے ماہر نفسیات سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیا۔ لکھنؤ کی رہنے والی شبنم کے والدین نے اسے پہلے لکھنؤ دکھایا اور پھر دہلی لے آئے۔ شروع میں اس کی مہینے میں 2 بار کاؤنسلنگ کی جاتی تھی اور پھر اسے 1 مہینے تک چھوڑنے کے بعد شبنم نے ایک بار پھر ٹورنامنٹ جیتنا شروع کیا۔ اب ان کی قومی درجہ بندی ٹاپ 40 میں ہے۔ ماہر نفسیات اروند موریہ، جنہوں نے ان کی کاؤنسلنگ کی، سائیکو تھراپسٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے ہم ان کی سوچ پر زیادہ کام کرتے ہیں تاکہ وہاں ان کے نقطہ نظر میں معمولی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ویسٹ دہلی سائیکاٹری سینٹر کے ماہر نفسیات اروند کہتے ہیں، ہم نے شبنم سے بات کی۔ چونکہ وہ جوان ہے، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا تھا۔ کاؤنسلنگ نے ایک کھلاڑی کے طور پر اس کی ذہنی حالت میں تبدیلی لائی اور پھر جیتتے ہوئے ہارنے کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ فولادی مرضی، اپنے 38 سالہ سوئس ٹینس اسٹار سٹین واورینکا کے ہاتھوں پر ٹیٹو دیکھا ہوگا۔ 3 بار کے گرینڈ سلیم جیتنے والے واورینکا کے ہاتھوں پر یہ ٹیٹو لکھا ہے، کوشش بھی کی، ناکام بھی۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ کوشش کرے۔ دوبارہ ناکام ہو جاؤ، بہتر ہو جاؤ، یعنی کیا اپنے کوشش کی ہے؟ اب ناکام ہوئے ہیں یا نہیں؟ کوئی بات نہیں، دوبارہ کوشش کریں، دوبارہ ناکام ہو جاؤ، بہتر ہو جاؤ، یعنی کیا اپنے کوشش کی ہے؟ اب ناکام ہوئے ہیں یا نہیں؟ کوئی بات نہیں، دوبارہ کوشش کریں، دوبارہ ناکام رہیں، لیکن پہلے سے بہتر ناکام رہیں۔ 38 سالہ واورینکا کئی ناکامیوں کے بعد بالآخر ایک بار نہیں بلکہ 3 بار ٹینس کا سب سے باوقار گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ واورینکا کی اس کامیابی کے پیچھے جو چیز کار فرما تھی وہ ہے ان کی مضبوط قوت ارادی۔ یہ وہ سب سے مضبوط ہتھیار ہے جس کی وجہ سے کھیل کی دنیا سمیت دیگر تمام شعبوں میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جہاں لوگ ناکامی کے بعد دوبارہ بلندیوں پر پہنچتے دیکھے گئے۔ اسی طرح شطرنج کے گرینڈ ماسٹر کونیرو ہمپی نے بھی BBC انڈین اسپورٹس وومین آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتنے کے بعد کہا، میں برسوں جیتتی رہی کیونکہ میرے پاس قوت ارادی اور اعتماد ہے۔ خود پر قابو پانے کا امتحان۔ بعض اوقات ہمیں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمارے ضبط نفس کا امتحان لے رہے ہوں۔ فرض کریں کہ آپ ڈائٹ کنٹرول پر ہیں تاکہ آپ اپنا وزن کنٹرول کر سکیں۔ ایسی حالت میں کھانے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز جو میٹھی بھی ہو سامنے رکھیں۔ وہ بات آپ کے کان میں سرگوشی کرے گی کہ چلو ایک بار کھانا کھاتے ہیں، لیکن اسے دیکھ کر بھی آپ خود پر قابو رکھیں گے اور نہیں کھائیں گے۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ کے اندر کی قوت ارادی آپ کو ایسا کرنے کی طاقت دے گی۔ کن ارادی ہمیں ایسے فتنوں سے بچاتی ہے اور اپنے مقاصد پر قائم رہنے کی طاقت دیتی ہے۔ ایسے ہر موقع پر آپ کی کن ارادی آپ کو اپنے اندر بڑھنے والے ناپسندیدہ خیالات، جذبات اور تحریکوں پر قابو پانے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے، جس سے آپ کو اپنے آپ پر قابو پانے، کسی بھی کام میں تاخیر کرنے اور اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ماہر نفسیات اروند موریہ کا کہنا ہے کہ ہر مریض کی ذہنی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایسی صورتحال میں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم مستقل مزاجی کو برقرار رکھنے پر توجہ دیتے ہیں۔ ہم ارتکاز پر بھی زور دیتے ہیں اور اس کا مثبت اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ زیادہ قوت ارادی کا ہونا۔ یہ قوت ارادی کچھ لوگوں میں دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ دن بھر محنت کرنے کے بعد بھی جم میں ورزش کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنا فٹنس مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کی توجہ فٹنس پر نہیں بلکہ جنک فوڈ کے ساتھ ٹی وی کے سامنے وقت گزارنے پر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ان کے پاس ایک پراسرار طاقت ہے جسے ول پاور کہتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنے آپ پر زیادہ کنٹرول ہر چھوٹے اور بڑے مقصد کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ صحیح کھانے، روزانہ ورزش کرنے، منشیات اور الکحل سے پرہیز، اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے بچت اور تاخیر کو روکنے سے کم آنا۔ کچھ عرصہ پہلے تک
नफ्सियाती नज़रिया का ख्याल था कि क़ुव्वत इरादी एक बैटरी की तरह है। ये पूरी ताकत के साथ शुरू होता है, लेकिन आप अपने ख़यालात, जज्बात और रवैये पर काबू पाकर इस बैटरी की तवानाई को ख़त्म कर देते हैं। बैटरी की तरह, अगर आपको दोबारा चार्ज करने के लिए आराम नहीं मिलता है, तो आपकी क़ुव्वत इरादी ख़तरनाक हद तक कमज़ोर हो जाती है और सब्र को बरकरार रखना और आसान आजमाइशों से बचना मुश्किल हो जाता है। फ्राइडियन नफ्सियाती तज्ज़िया में उसे अना की कमी के तनाजुर में जाना जाता है। जिन लोगों का खुद एतमादी ज़्यादा होता है, इनमें इब्तिदाई मरहले में क़ुव्वत इरादी ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो दबाव में आ जाते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं। क़ुव्वत इरादी का ज़हनियत से ताल्लुक़। क़ुव्वत इरादी और उसे बरकरार रखने के लिए इर्तिकाज़ एक शख्स की ज़हनियत पर मुनहसर है। ताहम 2010 में माहिर नफ्सियात वेरोनिका जाब ने अपनी तहक़ीक़ के नताइज शाये किए। नई तहक़ीक़ से साबित हुआ है कि कामयाबी हासिल करने के लिए मज़बूत क़ुव्वत इरादी के साथ हिकमत अमली भी ज़रूरी है, जो हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जाती है। जाब ने पाया कि महदूद ज़हनियत वाले लोग बिल्कुल कमी अनाम थ्योरी वाले लोगों की तरह बर्ताव करते हैं। उन्हें एक काम के बाद बहुत ज़्यादा इर्तिकाज़ की ज़रूरत थी, जैसे कुछ बोरिंग मवाद में तरमीम करना। लेकिन इस उसूल के आसार उन लोगों में नज़र नहीं आए जो लामहदूद नुक्ता नज़र रखते थे। ज़हनी इर्तिकाज़ की कोई कमी नहीं थी। हिंदुस्तानी तलबा इस मामले में अमरीकी तलबा से आगे हैं। वेरोनिका जाब ने इस नतीजे का दूसरे सियाक़ व सबाक़ में भी जायज़ा लिया। मिसाल के तौर पर, नारायणा टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर में करिश्मा साहनी के साथ काम करते हुए उन्होंने पाया कि क़ुव्वत इरादी का तसव्वुर हर मुल्क में मुख्तलिफ होता। उन्होंने ज़ाहिर किया कि हिंदुस्तानी तलबा अमरीकी तलबा से ज़्यादा लामहदूद ज़हनियत रखते हैं। मुलाज़मत ने यह भी ज़ाहिर किया कि लोगों की क़ुव्वत इरादी ज़हनियत हकीकी ज़िंदगी के नताइज से मुंसलिक है। अपनी तहक़ीक़ में जाब ने यूनिवर्सिटी के तलबा से कहा कि वो 2 गैर मुतवातिर हफ्तावार क्लासों के दौरान सरगर्मियाँ मुकम्मल करें। इसमें लामहदूद क़ुव्वत इरादी और कम क़ुव्वत इरादी के हामिल तलबा का मुताला किया गया। सरगर्मी के अगले दिन ज़्यादा काम होने के बावजूद लामहदूद क़ुव्वत इरादी के हामिल तलबा की काम करने की सलाहियत में इजाफ़ा देखा गया। जाब की तहक़ीक़ ये भी ज़ाहिर करती है कि मौजूदा किताबों के ज़रिए जदीद साइंस के बारे में सीखने से लोगों के अक़ाइद बदल सकते हैं। हाल ही में पेंसिल्वानिया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने प्री स्कूल के बच्चों को ये सिखाने के लिए एक स्टोरी बुक तैयार की है कि क़ुव्वत इरादी की वर्जिश थकावट के बजाय तवानाई बख्श हो सकती है, और ये कि हम जितना ज़्यादा इस पर अमल करेंगे इतना ही हमारा खुद एतमादी बढ़ेगा। आप अपने खुद एतमादी से मुताल्लिक़ छोटे टेस्टों के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं।